مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس سے پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کربلا مرکز ظہور ولایت کے موضوع پر آج یہ ہماری نویں گفتگو ہے اور کل کی گفتگو آج کریمہ کے اس رخ پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے تیسرے مرحلے میں کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ اور بالاتفاق سب کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد جناب امیر ہیں علیہ وعلی آلہ اعلیٰ التحیۃ والکرم۔ تو جب مراد جناب امیر تھے تو پروردگار عالم نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ وعلی ابن ابی طالب؟ مسئلہ آسان ہو جاتا، لیکن پروردگار عالم نے اس مرحلے میں آ کر کے گفتگو کا لہجہ بدل دیا۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ مراد جناب امیر ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ عرض کیا گیا کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو اس طریقے سے منظم کیا ہے کہ انسانوں کا امتحان ہو سکے اور امتحان میں کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے الگ الگ ہو سکیں۔ پروردگار عالم نہ یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور نہ یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں۔ اس نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے اور راستے بتا دیے ہیں کہ یہ راستہ وہ ہے جو جنت کو جا رہا ہے، یہ راستہ وہ ہے جو جہنم کو جا رہا ہے، یہ راستہ وہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے اور یہ راستہ وہ ہے جو ضلالت کا راستہ ہے۔ تمہارا جس پر دل چاہے چلو، ہم تمہیں نہ فقط یہ کہ روکیں گے نہیں بلکہ تمہاری مدد بھی کریں گے۔ خود ایک یہ موضوع ہے کہ اگر تم جہنم کے راستے پر چلنا چاہ رہے ہو تو تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے اور ہم تمہارے لیے جہنم تک لے جانے والے امام بھی تم کو دیں گے۔ یہ قرآن مجید ہے، تینوں جملے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کی، ایک راستہ ہدایت ایک راستہ ضلالت، دونوں کو ہم نے بتا دیا۔ جنت لے جانے والے امام وجعلناہم میں کہہ چکا اس لیے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ جہنم لے جانے والے امام وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ اتنا آزاد خلق کیا ہے پروردگار عالم نے انسان کو، اتنا آزاد رکھا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اگر آزادی نہیں ہوگی تو امتحان نہیں ہوگا۔
امتحان نہیں ہوگا تو درجات نہیں ہوں گے، کمال نہیں ہوگا۔ آزادی بنیاد بنتی ہے انسان کے کمال کے لیے، تو جیسے جیسے انسان آزاد رہے گا اسی اعتبار سے کمال کی منزل پر پہنچے گا انسان، یہ طے ہے۔ اگر ایک انسان کو کسی چیز کا پابند بنا دیا جائے اور اس کو مجبور کر دیا جائے کسی چیز میں، اس میں اس کا کمال کیا ہے؟ آخر مجبور ہے کہ یہی کام ہے۔ کمال تبھی ہوتا ہے کہ جب آزاد رہے اور وہ کام انجام دے۔ پروردگار عالم نے آزاد رکھا ہے انسان، خود طے کرو اپنی منزل کو، کدھر جانا چاہتے ہو خود طے کرو، کیا کرنا چاہتے ہو خود طے کرو۔ اتنا آزاد بنایا ہے کہ اگر یہ جنت کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو دنیا میں کوئی اسے روک نہیں سکتا، یہ بالکل طے ہے۔ یہ چونکہ الگ چیپٹر شروع ہو جائے گا لہٰذا مثالیں نہیں دے رہا ہوں۔ اور اگر یہ انسان جہنم کے راستے پر چلنے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا، اتنا آزاد پیدا کیا ہے۔ انبیاء نہیں روک سکتے، وقت کا فرعون نہیں روک سکتا۔ فرعون کی اپنی زوجہ جنت جا رہی ہے، نبی کی بیوی جہنم جا رہی ہے۔ جناب نوح جناب لوط کی تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے، قیل ادخلا النار مع الداخلین، تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یہ نبی کی بیوی، فرعون کی زوجہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار جنت میں ہمارے لیے اپنے نزدیک گھر بنا دے۔ وہ فرعون کی زوجہ ہے، یعنی اس کا تذکرہ جنت کے ساتھ ہو رہا ہے، نبی کی بیوی کا تذکرہ جہنم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی آزادی اور کیا چاہیے؟ آج دنیا آزادی کے نعرے لگا رہی ہے، پروردگار عالم نے روز اول سے اسے آزاد رکھا ہے۔ ایسا آواز پڑھیں۔ دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ نماز پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، روزہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو، امر بالمعروف کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، نبی کی اطاعت کرنا چاہتے ہو کرو، نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو کرو، امام کی اطاعت کرنا چاہتے ہو کرو، امام کو ستانا چاہتے ہو ستاؤ، امام کی بات ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں ماننا چاہتے نہ مانو۔ اتنا آزاد ہے، یہ مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا، کوئی دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور جو عذاب اور سزا یہ ساری چیزیں اس کے پورا مکمل بیان ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ بہرحال اس کا اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ ساری چیزیں جہنم کا پایا جانا یا عذاب کا ہونا یہ انسان کی آزادی کو سلب نہیں کرتا، یہ لا اکراہ فی الدین کے ضمن میں آتا ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ کبھی اور خوب اس پر عرض کر رہا تھا، ایک چیز کر رہے گئی کہ اس کو آپ کے سامنے گزارش کروں، بات آگے بڑھے کہ انسان ہر لمحہ امتحان دے رہا ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، ہر لمحہ امتحان دے رہا ہے۔ کوئی 24 آور میں کوئی ایسا لمحہ آپ نہیں لا سکتے جو امتحان سے خالی ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے اس طریقے سے گفتگو کی ہے امتحان کے لیے کہ ہم امتحان دے رہے ہیں ہر وقت، چاہیں یا نہ چاہیں، یا پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں، اسی میں چل رہا ہے۔ اور یہی حساب و کتاب ہے، اور کیا چیز ہے حساب و کتاب؟
پروردگار عالم جو قرآن مجید میں اس کے لیے صفت استعمال ہوئی سریع الحساب، خداوند عالم بہت جلد حساب لینے والا ہے، دیر نہیں کرتا حساب میں۔ وہ کیوں دیر کرے گا؟ روزانہ کا روز حساب ہو رہا ہے، صبح سے شام تک فرشتے نے کیلکولیٹ کیا کر کے رکھ دیا، آج کے دن میں اتنے پرسنٹ کی جنت میں تھا، اتنے پرسنٹ جہنم میں تھا، ٹھیک پہ چلا گیا اپنے حساب سے۔ دوسرے دن رات کا فرشتہ آیا، صبح کو جانے لگا، وہ لکھ کر کے چلا گیا۔ ہر شب جمعہ امام زمان صلی اللہ علیہ کے پاس نامہ حضرت کے سامنے نامہ اعمال گیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے لکھ دیا اتنے پرسنٹ جنت میں، اتنے پرسنٹ جہنم میں، سب کیلکولیٹ ہے۔ قیامت میں پہنچے، آپ کے سامنے بالکل فائل سامنے آئی، اتنے پرسنٹ جنت میں، اتنے پرسنٹ جہنم میں، جب تو بعد میں دیکھا جائے، اتنی دیر لگی حساب کرنے میں، کیونکہ حساب تب مشکل ہو کہ جب روز کا روز حساب نہ ہو رہا ہو۔ حساب روز ہو، ہر لمحہ حساب ہو رہا ہے۔ کل میں آپ سے بیٹھ کر کسی جگہ میں یہی جملے کہہ رہا تھا، آج پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کر وہی جملے کہہ رہا ہوں، کل کا حساب ہو چکا، آج کا حساب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہو، اگر ہم امتحان کی منزل پر ہیں کہ ہیں، اس کو اپنے دل پر لکھ لیں، چاہے جس طرح کہیے، ہر وقت امتحان دے رہے ہیں۔ یہ اگر موضوع امتحان ہو تو انسان اور چیزوں کو بیان کرے، لیکن موضوع امتحان نہیں ہے میرا۔ یہ بیچ میں ایک بحث آئی ہے جو عرض کر رہا ہوں، خلیل صاحب نے سوال کیا، اس کے لیے تھوڑی سی گزارش کر رہا ہوں، مطلب تو اسی جگہ وقت کر دیتا ہے۔ ہر وقت امتحان ہو رہا ہے، یہ طے ہے، کیونکہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے اس چیز سے۔ اولاد پروردگار عالم نے دی تو امتحان، نہیں دی تو امتحان۔ کسی کو پروردگار عالم نے دولت دی تو امتحان، نہیں دی تو امتحان۔ یہ قرآن مجید ہے، میں نہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، یہ امتحان ہے۔ نہ اگر دولت پروردگار عالم دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں خدا ہم سے بہت راضی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم نے ہمیں مال و دولت نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم سے ناراض ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اتنا دیا ہے ایک نبی کو پروردگار عالم نے کہ زمین و زمان پر حکومت دے دی نبی کو، لیکن امتحان تھا، پروردگار عالم کو آزمانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید ایک نبی سے سب کچھ سلب کر لیا، بیماری الگ سے دی، امتحان ہے۔ اور دونوں نبی کے لیے پروردگار عالم نے، ایک جناب سلیمان، دوسرے جناب ایوب، دونوں کے لیے پروردگار عالم نے ایک لفظ سے بیان کیا، نعم العبد انہ اواب۔ قرآن میں اس لفظ کو جا کر کے سرچ کریں اور اس کی تفسیر دیکھیں، نعم العبد انہ اواب، وہ میرا بہترین بندہ تھا جو میری طرف پلٹنے والا تھا۔ یعنی اگر ان کو زمین و زمان پر حکومت دی تو وہ حکومت سلیمان کو ناکام نہیں کر سکی، نعم العبد، بہترین بندہ بن کے لیا۔ اور اگر جناب ایوب سے ساری چیزوں کو سلب کر لیا، مال و دولت، اولاد و زوجہ، سب ساری چیزوں کو، وہ ان کو پریشان نہیں کر سکی، نعم العبد انہ اواب۔ دیکھ رہا ہے، یہ امتحان کی منزل ہے۔ تو پروردگار عالم کو امتحان لینا ہے اور ہمیں امتحان دینا ہے۔ کوئی چیز اس دنیا میں، توجہ کیجیے گا، کوئی چیز دلیل نہیں ہے کہ ہم سے خدا راضی ہے یا ہم سے خدا ناراض ہے۔ پوسٹ مل رہی ہے، مقام مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، اور کوئی چیز دلیل نہیں بنتی، تو کہ ہر چیز امتحان ہے۔ صحت ملی ہے، امتحان ہے، مرض ملا ہے، امتحان ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس امام جاتے ہیں عیادت کے لیے، کہتے ہیں یا جابر کے پاس وقت، اے جابر تم نے کیسے سلوک کی، کیا حالت ہے تمہاری اس وقت؟ تو جابر کہتے ہیں مولا اس طریقے سے کہ میں بیماری کو صحت پر دوست رکھتا ہوں،
یعنی مجھے بیماری پسند ہے صحت کی نسبت کا. وہ کیوں کہ اس لیے کہ بیماری کا خدا زیادہ یاد آتا ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اس شخص سے مربوط بھی ہے, تذکرہ بھی ہو گیا خود بخود. جناب جابر سے امام نے پڑھا کیا جواب دیا؟ کہا جابر لیکن ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو خدا ہمارے لیے دوست رکھے ہم اسی کو دوست رکھتے ہیں. اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم سے حق مند رہیں الحمدللہ, اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم مریض رہیں الحمدللہ. یہ امام نے کیا بتایا کہ صحت ملنا کامیابی کی دلیل نہیں ہے, مرض ملنا ناکامی کی دلیل نہیں ہے, اور برعکس دونوں طریقے سے دونوں امتحان ہو. یہ پر بات تھوڑی سی کر چکے اس پر. تو امتحان سے کامیاب کیسے کیا کریں, صرف اس پر گفتگو ہوئی. اس پر مجھ سے کہا گیا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں مجھے سہزا کیا پتا کہ امتحان میں کامیاب کیسے ہو, کیسے پتا چلے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں. توجہ کریں, یہ کافی طولانی موضوع ہے اور علم اخلاق کا موضوع ہے, علم عرفان کا موضوع ہے, اور اس پر خاصی گفتگو ہونی چاہیے. یہ ایک دو تقریر کی بات نہیں ہے یا ایک دو جملوں میں کہہ کے گزر جاؤں, ایسا نہیں. پہلی بات اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر گفتگو ہونی چاہیے. بہت ہی ضروری گفتگو ہے ہماری زندگی کے لیے, لیکن حیف کہ نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ دامن وقت میں گنجائش ہے نہ موضوع میں گنجائش ہے. صرف اشارہ آپ کے سامنے کرتا ہوں, ایک کلی بات آپ کے سامنے رکھی جو امتحان کے کامیاب ہونے کی دلیل بنتا ہے. جیسے آپ دیکھو ہم لوگ کے زمانے میں کس پیپر آتا تھا, ہم لوگ اس سے گیس کیا کرتے تھے, وہ اس میں سوال و جواب کچھ کوشچن کو حل کر کے دکھایا جاتا تھا. اس میں کہ یہ سارے یہ کوشچن سے جو امپورٹنٹ ہے اس کے جوابات ہیں, اس سے انسان اپنے ملاتا رہتا تھا, جو پڑھا ہے اس سے ملا لیتا تھا, پتہ چل جاتا تھا کہاں کتنے پانی میں ہے. یعنی جب سوالوں کے صحیح جواب کہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ملا دیں اپنے آپ کو, کیونکہ اگر ہمارا جواب اس سوال کے جواب سے مل گیا تو کامیاب ہو گئے, اور نہیں ملا تو ناکام ہو گئے. درست. ہم زندگی میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں سے مراد دینا پڑے گا, کچھ بھی کر لیں دینا پڑے گا, وہ دے رہے ہیں. کیسے کامیاب ہو اس کا ایک شارٹ راستہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. کسی ایسے انسان کے پیچھے چلیں جو کامیاب ہے, کسی ایسے انسان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں جو امتحان میں کامیاب گزرا, خود بخود کامیاب ہو جائے. زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, خود بخود کامیاب ہو جائیں گے. کسی ایسے انسان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں جو کامیاب ہے, خود بخود کامیاب ہو جائیں. پیچھے چلنے کے معنی سیدھی بات ہے, جو اس نے کیا ہے وہ کرنا شروع کر دیں, جو اس نے نہیں کیا اسے چھوڑنا شروع کر دیں. دو چار امتحان میں کامیاب ہو جائے. اور کوئی راستہ میرے پاس اس سے آسان راستہ نہیں, ورنہ پھر تو ہے کہ ایک چیز پر گفتگو ہونا شروع ہو جائے, اس پر یوں اور اس پر یوں. لیکن ایک آسان راستہ ہی بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, بچوں سے کل پتہ بزرگوں سے, کہ اپنے زندگی میں کسی ایک ایسے آئیڈیل کو سامنے لانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی کامیاب ہوتی چلی جائے. اسی کو قرآن مجید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ. اسی کو رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی انت میزان الاعمال, اے علی اعمال کی میزان تم ہو, ترازو تم ہو. نماز پڑھنا ہے کہ خوب کیسے پڑھے, جیسے علی ابن ابی طالب ختم ہو گئی. ایک
اگر نہیں مل رہی تو نہ کرو. اور کوئی راستہ اگر آپ پاس ہو تو بتائیے. انت میزان الاعمال، اعمال کی ترازو تم ہو. اب اس سلسلے میں کسی کی سننا ہی نہیں ہے. مولا کائنات نے نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ اتنا بتائیے خالی. کہاں پڑھی تھی؟ ختم ہوئی. پھر اب اس میں آگے پیچھے کا کوئی گنجائش نہیں ہے. علی بن ابی طالب نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا؟ مولا کائنات داڑھی رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ علی بن ابی طالب کی زوجہ باحجاب تھی یا بے حجاب تھی؟ نعوذ باللہ. میزان یہ گھر ہے، کوئی اس میں تکلف کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں ہوں یا آپ ہو، فرق نہیں پڑتا. دونوں کے لیے میزان اعمال علی بن ابی طالب ہے، چاہے کوئی ممبر کے اوپر ہو چاہے ممبر کے نیچے ہو. انت قسیم النار والجنہ، تم جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والے ہو. قیامت میں تقسیم نہیں کرے گا علی بن ابی طالب، آج تقسیم کر رہے ہیں. آج تقسیم کر رہے ہیں. قیامت میں تو نتیجہ ظاہر ہوگا. کوئی نئی چیز وہاں پیش تھوڑی آئے گی قیامت میں. آج ہم تقسیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو جنت میں یا جہنم میں. کیسے؟ اگر علی بن ابی طالب کے پیچھے چل رہے ہیں تو جنت، ہٹ رہے ہیں تو جہنم. اور کوئی راستہ نہیں ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. یہ نہ دیکھیے کہ بولنے والا عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. نہیں، آپ سب سے بدتر میں ہوں. ممبر پر اعتراف کر رہا ہوں، لیکن بات جو کہہ رہا ہوں درست ہے. یہ بات ہماری نہیں ہے. اگر ڈاکٹر خود دوا نہ کھائے تو دلیل نہیں بنتی کہ مریض بھی نہ کھائے. وہ مرے گا، تم سے کیا مطلب؟ میزان جناب امیر صلی اللہ علیہ وسلم، جناب جو علی بن ابی طالب نے کیا ہے تو کرو. مسجد جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ نہیں جاتے تو کبھی نہ جانا. جاتے تھے تو جاؤ. تمہاری خبر میں کون آئے گا؟ علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب. یہ ایک مرحلہ ہے جو بالکل بہت ہی کلی مسئلہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کیا. چونکہ یہی وہ انسان ہے جس نے دنیا میں کامیاب زندگی گزاری. کوئی ایسا لمحہ آپ نہیں لا سکتے جب علی بن ابی طالب نعوذ باللہ ناکام رہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر 25 سال علی بن ابی طالب گھر میں بیٹھ گئے تو ناکام تھے. جی نہیں، تم ناکام ہوئے ہو. علی اس وقت بھی کامیاب تھے، اس وقت بھی کامیاب تھے. اور اب یہ بہت بڑی ایک گفتگو ہے آج دن میں بھی اس پر تھوڑی سی بات ایک جگہ پر ہو رہی تھی. میرے عزیزوں، امام اس پر توجہ کیجیے گا، کبھی اور تفصیل میں یاد دلائیے گا تو کروں گا. امام کبھی بھی منفعل ہو کر کے عمل انجام نہیں دیتا. منفعل یعنی ریئیکشن، مؤثر کوئی اثر مؤثر ہو امام پر اثر آ جائے. نہیں، امام جو بھی کام کرتا ہے عاملاً اور فعالانہ انجام دیتا ہے، کیونکہ فعال لما یرید کا نمائندہ ہے. اسی لیے یہ نہ کوئی سمجھے کہ کربلا میں سید سجاد مثلا مجبور تھے یا سرکار سید الشہداء مجبور تھے. کی نہیں، وہ مجبوراً پیاسے نہیں ہیں، مظلوماً پیاسے ہیں. آپ سب جانتے ہیں. میں صرف بچوں کو کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. 13 محرم کو جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد نے ہتھکڑی کی طرف دیکھا تو ہتھکڑی نے ہاتھ چھوڑ دیے. پیروں کی طرف دیکھا تو بیڑیاں اتر گئی. کہا میرے لال خیریت؟ ہاں بوی اماں، بنی کے ساتھ آگے ہیں کربلا، میں جا رہا ہوں بابا کو دفن کرنے. لیکن گھبرائیے گا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں آ جاؤں گا. کچھ نہیں ہوگا، میں سے پہلے آ جاؤں گا. یعنی کسی کے مجال نہیں ہے کہ زندان میں قدم رکھتے جب تک سید سجاد واپس نہ آ جائے. یہ اختیار ہے امام. تو مجبور ہے سمجھنا. ہم یہ بے ہتھکڑی اور بیڑی مجبوراً نہیں پہن رہے، مظلوماً پہن رہے ہیں. ہم ہتھکڑی بیڑی پہن کے تم کو اسیر کروانا چاہتے ہیں. وہ کروا دیا سید سجاد نے، رہتی دنیا تک کے لیے اسیر کر دیا. آج دشمن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے امام سجاد کے نہیں. امام جس کام کو انجام دیتا ہے فعال ہوتا ہے، منفعل نہیں. یہ دو لفظ عربی کی ہیں
اور آپ کے یہاں تو شاید بات واضح ہو لیکن کبھی اور انشاءاللہ ہمیشہ امام کا کام یہ ہے. ہم اگر مولا کائنات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں مسئلے تو گھر میں نہیں بیٹھے پہلی بات, اور دوسرے اگر 25 سال تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ایسے گزرے ہیں جیسے حلق میں ہڈی پھنسی ہو یا آنکھ میں کانٹا لگا ہو, لیکن علی کامیاب ہے اس وقت. صرف یہی نہیں ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب چاہتے ہیں میدان جنگ میں دشمن کو مار دیتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں, نہیں, علی ہاتھ میں رسی بندھوا کے بھی کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ اس وقت کی گفتگو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گزارش کروں, رسی باندھ کے لوگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے مولا کہنا, یہ فاتح خیبر ہے. تمہاری ہمت کیسے پڑی ہاتھ میں رسی بندھوانے کی؟ مجبور نہ سمجھنا, یہ مظلوم ہے, یہ اپنی مظلومیت سے کچھ کرنا چاہتا ہے. لے جا رہے تھے کہ یہودی نے دیکھا, کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کا خیریت کیا ہوا؟ کیا تم نے کون سی ایسی آیت دیکھ لی جو اس وقت مسلمان ہو گئے؟ کہ جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. کیا کہ اس شخص نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈال کے جس ٹائم خیبر کے در کو جھٹکا دیا ہے تو پورا قلعہ ہل گیا تھا. اور ایسے انسان کے ہاتھوں میں یہ رسیاں باندھ لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی کنٹرولنگ کہیں اور سے ہے, کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کب شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے, کب صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور جب ایسا انسان کسی دین پر عمل کر رہا ہو تو یقیناً وہی دین حق ہوگا. یہ صلوات پڑھیں. کیوں کہا اس وقت رہ جائے کبھی اور. ایسا کامیاب انسان کہ کعبے سے مسجد تک اتنی کامیاب زندگی گزاری. آج ہمارے لیے وہی نمونے عمل کوئی نہیں ان کے علاوہ. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, کوئی نمونے عمل نہیں سوائے اس خاندان کے, یعنی 14 معصومین علیہم الصلوۃ انداز میں جو جس کی تھیوری جس پر میں ایمان کے طور پر اور اعتقاد کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں, ایک بات عمل میں کہہ دے رہا ہوں, اور اس پر کیا کہوں, مجھے ایسا انسان سے نہیں کہہ سکتا بے عمل, مگر یہ کہ آپ اس پر توجہ کریں کہ کیسے انسان محسوس کر پائے. میرے عزیز تو علماء نے بیان کیا, جناب امام کاظم علیہ السلام وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہر دن اپنا حساب نہ کرتا. امام فرماتے, توجہ کیجیے. اور اسی سے علماء نے 2-3 چیزوں کو بیان کیا, میں جلدی سے عرض کیے دے رہا ہوں, تفصیل سے دے رہا ہوں. کہ پہلی چیز ہے مشارطہ. مشارطہ پہلی چیز, یعنی شرط کرنا اپنے آپ سے. یہ انسان اول صبح میں انجام دے. صبح کو جب اٹھے, نماز پڑھی, مثلا نماز کے بعد بیٹھ کے اپنے آپ سے شرط کریں, کسی چیز کو ٹارگیٹ کر لیں. جو چیز سب سے زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے, مثلا مشکل جہاں پر جو ویک پوائنٹ ہے اس پر ٹارگیٹ کریں. بس فرض کیجئے کہ جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ, یا فرض کیجئے کہ غصہ آتا ہے, یہ آسان ہے ذرا سا, غصہ آتا ہے بہت زیادہ. اپنے آپ سے شرط کی کہ آج غصہ نہیں کریں گے, اپنے آپ سے.
نہیں بولیں گے مثلا، کتنا بڑا نقصان ہو جائے. یہ ہوا مشاورہ تھا. آج دن بھر سچ بولیں گے، البتہ پیمانے کے ساتھ جو اس کے شرائط ہیں. میں نے کہا نہیں طولانی بحث ہے. آج غیبت نہیں کریں گے، آج ہمارے لہجے میں تکبر نہیں ہوگا، جو بھی شرط کرے اپنے آپ سے، اسے کہتے ہیں مشاورہ. اور اس کے بعد دن بھر اپنی اس شرط کی حفاظت کریں، اسے کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ یعنی مراقب رہنا، حفاظت کرنا. ہر لمحہ دھیان رہے، دیکھو ہم نے آج صبح شرط کی تھی گڑبڑ نہ ہونے پائے، صبح شرط کی تھی یہ نہ ہونے پائے، اس کو کرتے رہے مراقبہ. رات میں سونے سے پہلے محاسبہ یعنی اپنا حساب لیں کہ آج صبح جو شرط کی تھی کتنے پرسنٹ اس پر باقی رہے. ایک 40 دن کا کورس ڈیزائن کریں اپنے لیے، جہاں ہم اور آپ پورا دن 24 آور دوسروں کے لیے جیتے ہیں، بیوی کے لیے، بچے کے لیے، دوست کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے. تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں. 2 4 تو 6 منٹ لگیں گے. صبح 2 منٹ، دن بھر اس میں حفاظت میں، شام کو 2 منٹ. کتنی دیر کا کام ہے؟ شام کو حساب کریں، کاپی لے لیں اور اس پہ لکھنا شروع کریں. مثلا اوپر لکھ دیا غیبت، نیچے لکھے پسندیدہ. آج پہلی تاریخ میں یہ پسندیدہ ہمارا 40 دن میں زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے گی. ذمہ داری سے بات. یہ وہ طریقہ ہے جس کو ہمیں خود بتا دے گا کہ ہم امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ناکام ہو رہے ہیں. خود بتا دے گی یہ چیز کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے. اور اسی لیے پاس 40 بہت اہم ہے. ایک ذی الحج کا 40 اور ایک محرم کا 40 بہت اہمیت ہے ان 40 کی. ایک 40 سے پہلی ذکر سے لے کر کے 10 ذوالحجہ تک 40 دن ایک کورس ہے. ایک 40 سے عاشور سے لے کر کے 40 تک امام حسین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. اور اس کے ذریعے سے ہم کو پتا چل سکتا ہے کہ ہم مثلا کس جگہ پر موجود ہیں اور کہاں زندگی گزار رہے ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کتنے تھے امام حسین کا نام لینے والے مدینے میں، نہیں جا سکے حسین ابن علی کے ساتھ. کتنے تھے مکے میں امام حسین کو پہچاننے والے، نہیں جا سکے امام حسین کے ساتھ. کیوں؟ میں نے اسی اچھے میں عرض کیا کہ کیا کہا عبید اللہ ابن حبل توفی سے امام حسین نے، ما کنت متخذ المضلین عضدا. ہم گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو نہیں بناتے ہیں. گمراہی اور حسینیت ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتی. جتنا جتنا انسان حسینی بنتا جائے گا اتنا انسان گمراہی سے دور ہو جائے گا. چونکہ حسین چراغ ہدایت ہے. میں سوچ کے آج کچھ اور آیا تھا، لیکن بس بات ختم ہو رہی اسی جگہ روک رہا ہوں کیونکہ ماتمداری کے لیے شب 40 بہت زیادہ ہونا چاہیے. جلدی سے بات کو بس آخری مرحلے پر لا رہا ہوں. بس ایک 2-3 جملے اور اسی حال ہے، سن لے بات تمام. دیکھیے ہم لوگوں نے جیسے کچھ بچپن سے سنتے سنتے اس طریقے سے ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے امام حسین کا تصور آتا ہے جب نا، تو جیسے ایک بیچارہ کوئی بیچارہ انسان اور بے کس انسان اور بے بس انسان کس طرح کا آتا ہے. مولا کائنات کا تصور آتا ہے، غیظ و غضب وہ یہ وہ اس طرح کا تصور آتا ہے. بچپن سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تمام ائمہ طاہرین میں جتنا میں نے دیکھا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ ہدایت فرمائیں گے تو میں چھوڑوں گا پڑھنا، کہ جتنا ہم نے دیکھا تمام ائمہ طاہرین میں سب سے سخت امتحان اپنی قوم کا حسین ابن علی نے لیا، جس کو ہم بہت زیادہ مظلوم بیچارہ اور بے کس اس طرح سے دیکھتے جیسے کچھ نہیں. مثلا سب سے سخت امتحان اپنی قوم کا حسین ابن علی نے لیا. اس طرح سخت امتحان کسی کو نہیں لیا، مطلب میں نہیں سمجھ پایا تھا مسئلہ جتنا میں حسین نے.
دیکھ رہے ہیں آپ کیسے؟ میں بھی 2-3 مثالیں آپ کو دوں گا تاکہ بات میری واضح ہو جائے. جناب امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے مدینے سے. جیسے آج بھی کچھ لوگ نا سوال کرتے ہیں جلوم نہ سر پہ پیر. اسی طرح کے لوگ سوال کر رہے تھے. سوالات کی بھی ایک پوری وہ ہے مینٹیلٹی. سوال کیسے کیا جائے؟ یہ امام بارگاہ کے باہر جو روڈ ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ 12 فٹ ہے یا 13 فٹ ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں اس سے؟ 12 فٹ ہو تو کیا ہوگا، 13 ہو تو کیا ہوگا؟ بلا وجہ کے لیے سوال جس سے پوچھ رہے اس کا فوز ضائع کر رہے ہیں، اپنا فوز ضائع کر رہے ہیں. سوال وہ پوچھے جس کا زندگی میں کوئی اثر ہو. اس نے پوچھا امام سے آ کر، امام نے کہا سنو ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں، آئندہ یہ سوال نہ کرنا. روک دیا، سخت لہجہ استعمال کیا. یعنی جملہ میں کہہ رہا ہوں، آئندہ ایسا سوال نہ کرنا. کیا کہا امام نے؟ بس وہ جو میرے لیے آپ نے فرمایا کہ جب سرکار سید الشہداء مدینے سے چلے تو آپ نے ایک خط لکھا، 2 لائن 2.5 لائن کا. تفصیل میری ہے، الفاظ امام کے نہیں. ایک چھوٹا سا خط لکھا بنی ہاشم میں نام، اور اس میں لکھا کیا کہ سنو من لحق بی منکم استشہد ومن تخلف لم یبلغ الفاتح والسلام. تم میں سے جو ہمارے ساتھ آئے گا شہید ہوگا، اور جو مخالفت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا. والسلام. صرف 2 راستے حسین نے دیے، یا میرے ساتھ آ کر کے شہید ہو ورنہ ناکام. البتہ ناکامی کے مراحل ہیں اس منزل پر جہاں حسین دیکھ رہے ہیں. مخالفت تخلف اگر کسی نے کیا تو کامیاب نہیں. کسی امام نے اس طرح سے کہا ہے کہ اپنی امت سے مدینے سے کہہ کے چلے سرکار سید الشہداء امتحان کی سختی کو بات کر رہا ہوں. کیسا امتحان امام حسین صلی اللہ علیہ نے دیا کہ جو ہمارے ساتھ آئے گا شہید ہوگا. صاف بات بالکل. اگر کسی نے مخالفت کی تو کامیاب نہیں ہوگا. والسلام. یہ مدینے سے کہتے چلے. 28 رجب کربلا مدینے آ گئے. مدینے سے چلے مکے آ گئے. 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے. 8 ذی الحج تک مکے میں رہے. 8 کو مکہ چھوڑ دیے. 7 کو رات میں یعنی شب 8 امام حسین نے حاجیوں کے سامنے تقریر کی، خطبہ دیا ہے تمام حاجیوں کے سامنے، اور اس میں کہتے ہیں سنو من کان باذلا فینا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا فانی راحل مسرعا انشاءاللہ. 2 جملے پہ تم میں سے جو اپنا خالص ترین خون ہمارے لیے بہانا چاہتا ہو، اور جس نے اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے. ہم کل سو جا رہے ہیں. اتنا صاف، اتنا صاف. امام حسین ان کو ہم سمجھ اس طرح سمجھتے جیسے مثلا ایک بیچارہ کوئی امام ہے، امام اتنا سخت لے کر کے چل رہے ہیں شروع سے، چونکہ فیصلہ کن جنگ کے لیے نکل رہے ہیں حسین. تو لہٰذا بھیڑ نہیں چاہیے حسین کو، کوالٹی چاہیے. آج بھی حسین ابن علی کو ضرورت ہے اس طرح کے لوگوں کی کہ جو واقعا حسین ابن علی کو سمجھ سکتے ہوں اپنی مثال کے مطابق. ورنہ حسین ابن علی کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے 14 معصومین کے. کسی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان کے، یہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں 14 ایک دوسرے. لیکن ہم اتنا محسوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ گروپ آپ کے سامنے اور پیش کر رہا ہوں، اور اس سے بات آخری منزل پر. میرے عزیزو آپ نے ہمیشہ سنا ہے اس چیز کو، توجہ کیجیے گا. شاید رخ ہو اس گفتگو میں بچوں کے لیے بزرگ کے مستقبل کر جاتے ہیں. شب عاشور امام حسین سلام اللہ علیہ کا سنو قد اذنت لکم، ہم نے تمہیں اجازت دے دی. لا زمام علیکم، ہماری طرف سے تم پر کوئی بیعت نہیں ہے، جس کا جہاں نہیں چاہے چلا.
शब आशूरा। और सुनो, हमारे किसी अजीज का हाथ पकड़ लो, वो लेके चले जाओ। ये क्यों कह रहे हैं? बहाना दे रहे हैं उसे कि अगर कोई कहे कि भाग के आ गए, तो ये ना कहना भाग के आ गए, तो उनको बचा के लाए, जाने का बहाना भी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं इमाम हुसैन? अब आपकी नजर में इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ये क्या कर रहे हैं? शब आशूरा पहचानवाना, ये इम्तिहान ले रहे हैं इनका। 3 दिन के भूखों का इम्तिहान ले लिया, 3 दिन के प्यासों का इम्तिहान लेना जरूरी है। मसलन क्या कर रहे हैं हुसैन इब्न अली? मौला, कोई सवाल मेरा नहीं है। सारे के सारे असहाब पर सन्नाटा छा गया, किसी में हिम्मत नहीं थी जो इमाम हुसैन के सामने बोल देता। घबरा गए सारे साथी के, क्या हो गया? कोई सूए अदब हो गया, कोई गुस्ताखी हो गई। मौला ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ चले जाना खलील को छोड़कर? लेकिन किसी का गुफ्तगू की हिम्मत नहीं है। मैंने कल आपसे कल या परसों की तकरीर में कहा था, इमाम जब तक चाय न जाए कोई बात नहीं कर सकता इमाम से। सब सन्नाटे में इससे सबों का ताया बैठ गया है। किसने तोड़ा गुफ्तगू इस सुकूत को? उम्मुल बनीन के लाल जनाब अब्बास सलामुल्लाह अलैह के सलवात में हज़रत ताकि आपके बाद बाकी रहे। यानी एक लफ्ज भी जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जह नहीं किया कि आप क्या करेंगे, ये दुश्मन है, आप अकेले हो जाए, कुछ नहीं, हम बाकी रहे आपके बाद। चूंकि जनाब अब्बास जानते हैं ये इमाम है, अगर इमाम किसी काम को अंजाम देने पर आ जाए तो अकेला काफी है काम के लिए, इमाम को किसी की जरूरत नहीं होती। तारीख ये न लिख दे कि शब आशूर हुसैन इब्न अली को 72 की जरूरत है, जी नहीं, हुसैन अपने मकसद के लिए अकेले काफी नहीं। देख रहा है, इसको जनाब अब्बास सलामुल्लाह जैसा इंसान ही समझ सकता है, दूसरे की बस की बात नहीं है। हम आपके बाद बाकी रहे, मतलब क्या था? यानी अगर आपको अपनी बका के लिए हमारी जरूरत नहीं है तो हमको अपनी बका के लिए आपकी जरूरत है मौला। हम करबला में इसलिए नहीं आए मसलन के आपकी हिफाजत करें, हम अपने आप को जिम्मेदारी समझ के अपनी आ रहे हैं करबला के मैदान में। इसीलिए आप देखिए करबला में सबसे खतरनाक जंग जो की है वो इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह ने की है, सबसे खतरनाक जंग। और ऐसी मंजिल पर के जहां बेटा मारा जा चुका, भाई मारे जा चुके, शिशुमाहा मारा जा चुका, 3 दिन से भूखे भी हैं, 3 दिन से प्यासे भी हैं। आपको मालूम है हुसैन कितना प्यासे थे? जनाब जिब्राइल ने इसे बताया कि हुसैन इब्न अली करबला में इतने प्यासे थे कि जमीन से आसमान तक सिर्फ धुआं दिखाई देता। और ऐसे मौके पर ऐसी जंग की है कि फौज इमाम हुसैन के सामने टिक नहीं पाया। न जंग तनबदल में कोई टिका और न जंग मगलूबा में कोई टिका इमाम हुसैन के सामने। जब वाला भाई इमाम हुसैन ने जब हमला किया है सबको एक साथ
ایسے لوگ بھاگ رہے تھے جیسے باز شکاری کے سامنے سے پرندے بھاگ جاتے. جب کا عالم امام ہے، امام نہیں ہے. کہاں چلے جائیں مولا؟ پھر ایک کے بعد ایک اٹھنے لگا. سب نے اسی طریقے سے کہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کریں گے. سب کہتے ہیں مولا یہ ایک بار کا مرنا کیسا؟ اگر بار بار زندگی دی جائے. تیسرا اور سب سے خطرناک رخ امام حسین کا. کسی امام نے استغاثہ بلند نہیں کیا. کسی امام نے، میں نے نہیں دیکھا. جہاں تک میں نے دیکھا ہے کسی امام نے استغاثہ بلند نہیں کیا سوائے امام حسین. استغاثے کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی امام استغاثہ بلند کرتے حل من مغیث، اگر کوئی امام استغاثہ بلند کرتے تو صرف دو راستے بچتے ہیں، یا تو امام کا ساتھ دو یا صاف جہنم میں جاؤ گے. کربلا کے میدان میں حسین استغاثہ بلند کرتے. کتنا سخت امتحان لے رہے امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے امتحان میں حسین ابن علی نے کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا. ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ لوگ کیسے جا رہے ہیں. کے بعد کوئی اتنا بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ پلک یہ بھویں لٹک گئی ہے تو اٹھا کر کے رومال سے باندھ رہا ہے تاکہ دکھائی دے. اتنا بوڑھا. اور کوئی 6 مہینے کا بچہ ایسا لشکر کہاں دکھائی دیتا ہے جنگ کے لیے. اور دانی بیٹھی جب اس شخص نے، پورے انسان نے بھووں کو، اپنی بھووں کو اوپر کر کے باندھا اور کمر کو باندھا، امام حسین دیکھ کر رونے لگے. کہتے شکل اللہ ہو سائے کیسا چاہیے. بس ابھی تو زمان کر رہا ہوں، کیا کروں. بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بس آخری منزل ہے آج شب اربعین ہے. یہی کافی ہے ہونے کے لیے کہ آج سید سجاد کو یزید نے بلایا. کہا ہم نے تمہیں رہا کر دیا، یہاں رہو چاہے مدینہ جاؤ، اور ہم سے کوئی 3 تقاضے کرو تو ہم اسے قبول کریں. امام سجاد نے کوئی تقاضے سامنے رکھے. میں خلاصہ کر رہا ہوں، قبول ہوئے سارے کے سارے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سر واپس کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا لٹا ہوا مال واپس کر دیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو کسی امیر شخص کے ساتھ ناہل حرم کا مدینہ بھیج دیں. اس نے کہا نہیں، ہم قتل نہیں کریں گے، تم ہی کو لے کر کے مدینہ جاؤ. سامان سفر تیار ہونے لگا. بس میرے عزیزوں بات تمام کر رہا ہوں. صرف 2 جملے وسائل کے حوالے سے ابھی آپ ایک علم کی زیارت کریں. اس علم کا تصور ایسا ہے. علم بہتوں نے اٹھایا، جعفر طیار نے بھی علم اٹھایا، جناب حمزہ نے بھی اٹھایا، مولا کائنات نے بھی اٹھایا، لیکن آج علم کا تصور محسوس ہو گیا ابو الفضل بن عباس. یہ علم وہ علم ہے جو کربلا میں پیاسے بچوں کی ڈھالن بنا ہوا تھا. جب عباس علم لے کر کے نہر کی طرف گئے تو بچے علم کو دیکھ رہے تھے کہ اب علم جا رہا ہے. جنہیں عباس تو نظر نہیں آ رہے فوج میں، لیکن علم دکھائی دے رہا ہے، بلند علم. بچے علم کو دیکھتے رہے. علم جا کر کے ابتدا پر رک گیا. فوجیں بھاگی، بچوں نے پانی کو دیکھا دور سے. جناب عباس پانی لے کر واپس میں جب علم قریب آنے لگا تو بچوں کا دل بھپڑا ہو گیا. ارے اب علم قریب آ رہا ہے یعنی پانی آ رہا ہے. ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا. بچوں نے دامن پھیلا دی، پروردگارا میرا سب کا بھی خیر ہو. علم سنبھل گیا. دوبارہ پھر علم کو جھٹکا لگا، پھر علم سنبھل گیا. اب تیسری بار جو علم کو جھٹکا لگا تو پھر علم اٹھ نہ سکا. پہلی مرتبہ جب جھٹکا لگا تو داہنے ہاتھ قلم ہوا، بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا. اور جب دوبارہ جھٹکا لگا، بایاں ہاتھ قلم
گرنے نہیں دیا جناب عباس نے علم کو. علم کب گرا؟ جب خود گھوڑے سے گرے. ایک آواز آئی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ. امام حسین آئے، شہادت آپ کے سامنے ہے. عباس مارے گئے. حسین ابن علی علم لے کر کے واپس آئے. جب بچوں نے علم کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر دل بڑا ہو گیا کہ شاید عباس آ رہے ہیں. اب تو قریب آئے تو کیا دیکھا مولا حسین کے ہاتھ میں علم. امام حسین نے لا کر کے علم کو لٹا دیا. کربلا کا معرکہ ہو گیا. جب مان لوٹا گیا اس میں عباس کا علم بھی لٹ گیا. بس آخری جملے، اس میں علم بھی لٹ گیا غازی کا. جب یہ علم یزید کے سامنے پہنچا ہے، یزید نے علم کو دیکھا غور سے، حیرت سے دیکھا کہ یہ بتاؤ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟